ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ موجودہ حالات کو اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ملک میں ایک اچھا اور خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، پارلیمان کے اندر آ کر آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کو قانون سازی کرنی ہے، آپ کو الیکشن کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، آپ نے امن و امان کی صورتحال پہ نگاہ رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے. تو فورم جو ہے وہ آپ کے پاس وہ پارلیمان ہے. جب ہم پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں پھر ایک کیوس ہے، اس میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، اس میں ایک ایسا جو ہے وہ کیفیت اور پوری فضا مقدر ہو جاتی ہے، ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں نہ تو معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ سیاست میں جو ہے وہ بلوغت آ سکتی ہے. تو جس ملک کی جتنی پارلیمان مضبوط ہوگی اس ملک میں حکومت میں اتنا استحکام ہوگا، عوام میں خوشحالی ہوگی، عوام کے مسائل حل ہوں گے. تو میں بطور اسپیکر تو یہ گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو، کہ پاکستان کی سیاست میں اب ٹھہراؤ آنا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ بنائیں، ایسا ماحول بنائیں جس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے صرف پاکستان کی خاطر ہم سوچیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. راجہ صاحب، یہ ایک الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جن حلقوں کے اندر پی ٹی آئی کمزور تھی وہاں پہ استعفے منظور کر دیے گئے، باقی ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے، وہ منظور کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ استعفیٰ منظور کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. آپ کو شاید علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جن دوستوں نے استعفے دیے اور جنہوں نے مختلف اوقات پر ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل بک کے اوپر انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور اپنی مرضی سے دی ہیں، ان کے استعفے تو میں نے قبول کر لیے. لیکن قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے، تو میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا. لیکن یہاں تو معاملات کے کچھ اور ہیں. ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ لاجز حوالے نہیں کر رہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو سیکریٹریٹ کی مراعات ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں، اور پھر وہ پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں. تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی ممبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا، بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں، پارلیمان میں بیٹھیں اور اپنا، ان کے پاس اپنے اپنے حلقوں کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر جو نمائندگی کا حق ہے وہ ادا کریں، وہ کنٹریبیوٹ کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو تو اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں گے، ہم اس کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے، ہم مل جل کر اپنی جس پہ تمام لوگ متفق ہوں ایسا ایک لایا عمل بنائیں گے. لیکن اگر میں بھی اسمبلی میں نہیں آؤں گا تو پھر میں کس فورم پہ ہم اکٹھے ہوں گے؟ تو اسی لیے یہ جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین حل ہے تمام معاملات کا. جس طرح حکومت ضروری ہے اس طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے. جناب میں دیکھیں جی، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے اس ملک میں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 88 کی دہائی، 88 کے بعد بہت ساری 2-3 اسمبلیز ایسی تھیں جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی. کوئی 20 مہینے رہے، کوئی 2.5 سال رہے، کوئی 3.25 سال رہے. تو جو آئینی حق تھا 5 سال پورے کرنے کا،
اس وقت جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی پری میچور جب آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کا پودا جڑ نہیں پکڑتا، تو ضروری ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2002 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو چھتری مارشل لا کی تھی یا فوجی حکمران تھا۔ تو پھر جب ہم آئے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں تو ہماری اسمبلی نے بھی مدت پوری کی۔ پھر جب مسلم لیگ کی حکومت بنی PMLN کی تو انہوں نے بھی 5 سال پورے کی، لہذا یہ 15 سال کا تواتر ہے۔ اب یہ چوتھا جو ہے نا یہ 5واں وہ نظام جا رہا ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 اسمبلیز اور کبھی بھی وہ اپنی مدت اگر مکمل کرتی ہیں تو اس سے ایک بڑی میچورٹی آئے گی، مضبوط ہوگا آپ کا نظام۔ اور ابھی تو ٹائم ہی کیا رہ گیا ہے، اب تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے، 5واں سال شروع ہو چکا ہے۔ کہ کوئی بیک ڈور جیسے زرداری صاحب مشہور ہے پیپلز پارٹی سے، ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس نظام کو چلنے کے لیے ایک آکسیجن فراہم کریں گے، تو پرویز لائی صاحب سے وہ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ معاملات اب جو ہے نا وہ شاید آپ کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ سارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے اور بڑے لیڈر ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب تو بلا شبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیاست کی جو ہے وہ رموز کو سمجھنے والے ہیں اور وہ معاملات کو سلجھانے والے ہیں، معاملات کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ANP کی قیادت ہے، دوسری جماعتیں ہیں۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو لیڈران ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک اتفاق رائے سے ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایسا مزہ نہیں گل کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر چینل جو ہے نا، جیسے آپ کے چینل جیسے ایک بیک ڈور چینل بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی، ریزالو نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں تو ایز اے اسپیکر کوئی بات نہیں کری، یہ تو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی بات ہے نا جی، اور لیکن میری خواہش ہوگی بطور اسپیکر کہ ہر اسمبلی جو ہے اپنی مدت